إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد عامر دا صحابہ سیریز میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی لے کر کے حاضر ہو چکا ہوں. آج انشاءاللہ حضرت عمر کی اسلام لانے کے واقعے کے بعد کی جو کہانی ہے انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے، اور اس میں سے ہمیں جو بھی میسیج ملے گا انشاءاللہ ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ تھا اسلام لانے کا، وہ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، مگر انہی کی زبانی ایک اور الگ واقعہ بیان ہوا ہے جو ان کے ایمان لانے کے سلسلے سے سیرت کی کتابوں میں درج کیا گیا ہے. آئیے جانتے ہیں وہ واقعہ. یہ خود عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ ایک بار آپ رات میں مسجد حرام پہنچتے ہیں، اور وہاں پہنچنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ وہاں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے ہیں. ان کا رخ کعبہ کی طرف ہے. تو آپ نے سوچا کہ میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب جا کر کے سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ وہ کیا پڑھتے ہیں. جب یہ انہوں نے سوچا تو ان کو لگا کہ اگر وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو احساس ہونے دیں گے کہ ان کی موجودگی وہاں ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ان کو ڈرا دیں. اسی لیے انہوں نے دبے پاؤں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کو، وہ جو پڑھ رہے ہیں اسے سننے کے لیے آپ خود کعبہ کے غلاف کے بھیتر گھس جاتے ہیں، اور سرکتے سرکتے آپ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے میں آ جاتے ہیں. اور اس وقت اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ میں کعبہ کا غلاف کا صرف فاصلہ ہوتا ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں قرآن کی تلاوت فرمائی، اور بڑی خوبصورت انداز میں قرآن کی تلاوت فرمائی. یہ سن کر کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل پگھل گیا. وہ رونے لگے اور غلاف کے اندر ہی ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آیا، اور ان کا کہنا تھا کہ اسی وقت میرے دل کے اندر اسلام داخل ہو گیا اور میں نے اندر سے اسلام کو مان لیا. پھر جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی عبادت مکمل کر لی تو وہ کعبہ سے جانے لگے، تو میں بھی ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا. کچھ دور پہنچنے کے بعد جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر پہنچنے والے ہوتے ہیں تو اسے کچھ وقت پہلے ان کو میری آہٹ محسوس ہو گئی، اور انہوں نے مجھے پہچان لیا اور انہوں نے پوچھا کہ اے خطاب کے بیٹے، تم اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس وقت میں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، اے اللہ کے رسول، میں اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے کے لیے حاضر ہوا ہوں. یہ سننے کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے خوش ہو کر کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں ہاتھ پھیرا، اور ہاتھ پھیرنے کے بعد کہا اللہ تعالیٰ تمہیں استقامت عطا کرے. تو یہ وہ واقعہ ہے جو خود عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان سے بیان کرتے ہیں. اور اس سے پہلے پچھلے ایپیسوڈ میں ہم ایک واقعہ پڑھ چکے ہیں. ان دونوں واقعے میں کون زیادہ صحیح واقعہ ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، مگر سیرت کی کتابوں میں یہ دونوں واقعات موجود ہیں، اسی لیے مجھے ضروری محسوس ہوا کہ میں دونوں واقعات کو بیان کر دوں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایمان کو قبول کر لیا، ایمان اپنا لیا، اس وقت آپ نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے جواب میں فرمایا، اے عمر، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، یقیناً تم لوگ حق پر ہو. تو یہ سننے کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم کھلے عام اس کی دعوت کو پیش کریں اور کھلے عام ہم عبادت کریں.
پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عمر، تم جانتے ہو کہ ابھی ہماری تعداد بہت کم ہے۔ اس کے جواب میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، میں اپنے ایمان کی گواہی ہر اس شخص کے سامنے دوں گا جس کے سامنے میں مشرک تھا، جس کے سامنے میں کافر تھا۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلے عام اپنے ایمان کی گواہی دینے کی اور کعبہ میں مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھنے کی اور طواف کرنے کی اجازت دے دی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 صف بنائے اور دونوں صف کے آگے یہ 2 حضرات موجود تھے۔ یہ کعبہ کی طرف بڑھے، کعبہ کے اندر پہنچے، اس وقت وہاں کافر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے سامنے میں یہ 2 صف جا کر کے طواف کرتی ہے اور نماز ادا کرتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے دیکھ کر کے مشرکین نے کچھ بھی کرنے کا جرأت نہیں کیا، مگر جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے اکیلے پایا تو اس وقت انہوں نے ان کے اوپر حملہ کر دیا۔ تو اس حملے کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا پرزور مقابلہ کیا اور ان کو شکست دی۔ اس کے بعد کبھی بھی کفار کی یہ جرأت نہیں ہوئی کہ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے میں آئیں اور ان کے ساتھ چھیڑ خانی کریں۔ حضرت عمر کے مسلمان ہونے کے بعد جو اسلام کو فائدہ پہنچا تھا، اور جو پچھلے ہفتے ہی ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت عمر یا ابو جہل میں سے کسی ایک کو ایمان کی دولت دے کر کے اسلام کی مدد کرنے کی جو دعا کی تھی، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کے اندر آئے تو صحابہ کرام کو محفوظ ہونے کا احساس ہوا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے مسلمان دبے ہوئے تھے، ڈرے ہوئے تھے اور چھپے ہوئے تھے، مگر جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے تو وہ کھلے طور پر کعبہ میں جا کر کے عبادت کرنے لگے اور کعبے کا طواف کرنے لگے۔ تو یہ وہ فائدہ تھا جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے اندر آنے کے بعد مسلمانوں کو اس وقت ہوا تھا، اور اسی وجہ سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے اللہ، عمر یا ابو جہل میں سے کسی ایک کو ایمان عطا کر اور ان کے ایمان سے اسلام کو فائدہ پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کام کے لیے چنا اور اسلام کے خادم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان عطا کیا اور ان کو مسلمان بنا کر کے مسلمانوں کا فائدہ کروایا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے بعد ہم لوگوں کو یہ فائدے ہوئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانا کامیابی تھا، ان کا ہجرت کرنا ہمارے لیے مدد تھی، اور ان کا خلیفہ بننا امت مسلمہ کے لیے رحمت تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان لانے کے 6 سال کے بعد ہجرت کیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا ہے، کسی بھی مسلمان کی یہ ہمت نہیں ہوئی کہ جب وہ ہجرت کر رہا تھا تو اعلان کر کے ہجرت کرتا، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہجرت سے پہلے اعلان کیا اور مشرکین سے کہا، اے قریش کے لوگوں، میں ہجرت کر رہا ہوں، اگر تم میں سے کسی کے بھی اندر ہمت ہے تو مجھے روک کے دکھائے، اور اگر کوئی اپنی ماں کو بے اولاد، اپنی بیوی کو بیوہ اور اپنے اولاد کو یتیم کرنا چاہتا ہے تو مجھے اس پہاڑ کے آگے ملے، میں اس کا سامنا کروں گا۔ تو اتنی جرأت اور بے باکی کے ساتھ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشرکین کو جواب دیا اور ان کے سامنے سے ہجرت کر کے نکل کے چلے گئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اور ابو بکر سے پہلے ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر چکے تھے اور ہجرت کر کے قبا پہنچ چکے تھے۔ ان کے کچھ دن کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام اور ابو بکر نے ہجرت کیا، وہ لوگ قبا پہنچے، اور قبا پہنچنے کے بعد وہاں ساتھ میں ایک مسجد تعمیر کیا، اور مسجد تعمیر کرنے کے بعد وہ لوگ پھر مدینہ پہنچتے ہیں۔ مدینہ پہنچنے کے بعد کھل کر کے ان کا استقبال ہوتا ہے، ان کو ویلکم کیا جاتا ہے۔ پھر وہاں پہنچ کر کے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک بہت اہم کام انجام دیا، اور وہ یہ کام تھا، جو مسلمان ہجرت کر کے گئے تھے اور جو مسلمان مدینے میں مدد کے لیے موجود تھے، ان دونوں کے درمیان بھائی چارگی کو قائم کیا اور ان کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا۔ اور جو مسلمان مدینے میں موجود تھے انہوں نے دل کھول کر کے ہجرت کر کے آنے والے مسلمانوں کا ساتھ دیا، اور کئی لوگوں نے تو اپنی جائیداد کا آدھا حصہ بھی دے دیا، کسی نے اپنے گھر کا آدھا حصہ دے دیا، اور کسی نے ان کو اپنی پراپرٹی بنانے میں مدد کی۔
تو اس طریقے سے مکہ میں موجود جو مسلمان تھے ہجرت کر کے جانے کے بعد ان کو ویلکم کیا جاتا ہے، ان کی مدد کی جاتی ہے۔ مدینے کے اندر ہجرت کے 2 سال کے بعد ہی مشرکین کے ساتھ مسلمانوں کا مقابلہ ہوتا ہے۔ دوسرے سال جنگ بدر ہوتی ہے، اور جنگ بدر میں بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حصہ لیا، اور اس کے اگلے سال جنگ احد ہوتی ہے، اور جنگ احد میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حصہ لیا۔ جنگ بدر میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی بدعا ہو جاتی ہے، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے اصرار پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کا نکاح اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کر دیا، اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے سسر بھی بن گئے، اور اللہ تعالیٰ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کو ام المومنین کا خطاب عطا کیا، یعنی کہ جتنے مومن ہیں سبوں کی ماں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے پریوار کو عزت بخشا۔ ہجرت کے 6 سال کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ جا کر عمرہ کرنے کا ارادہ کا اظہار کیا، تو اس کے لیے تمام صحابہ کرام راضی ہو گئے۔ اس وقت اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام 1400 صحابہ کو لے کر کے عمرہ کرنے کے لیے نکلے، مگر ان کو مکہ پہنچنے سے پہلے ہی روک دیا جاتا ہے اور عمرہ کرنے نہیں دیا جاتا۔ تو اس پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کے جو لوگ تھے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا۔ اس معاہدے کو انشاءاللہ ہم لوگ اگلے ایپیسوڈ میں پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو بھی باتیں اس سے سیکھنے کو ملی ہیں اس پر سب سے پہلے خود عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔